اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں اسلامک وظائف چینل حضرت بی بی سارہ علیہ السلام اللہ کی پاک دامنی کا ایک چھوٹا سا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ نمرود کی آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کا رخ کیا اور وہیں زندگی بسر کرنے لگے۔ ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا جو بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ شان و شوکت والے کپڑے پہن کر کسی جگہ روانہ ہو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں جس کی صاحبزادی بہت خوبصورت ہیں اور حسین و جمیل ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، مگر اس کے لیے جو بھی رشتہ آتا ہے وہ اس رشتے سے انکار کر دیتی ہیں۔ 7 دن سے مسلسل یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، مگر سب لوگ وہاں جاتے ہیں۔ وہ شہزادی کسی بھی شخص کو پسند نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ محل میں تشریف لے گئے۔ چنانچہ جب سب لوگ وہاں پر پہنچے تو شہزادی بہت ہی اعلیٰ لباس مگر چہرے کو ڈھانپ کر ایک بہت ہی بڑے برتن میں سونے اور چاندی کے جواہرات کے ساتھ معمول کے ساتھ سب لڑکوں کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ شہزادی نے دور سے دیکھا کہ ان لڑکوں میں ایک لڑکے کی پیشانی نور سے چمک رہی ہے، تو شہزادی نے عجیب کشش محسوس کی اور تمام جواہرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں انڈیل لیے اور واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، یعنی وہ شہزادی اپنے والد کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ شہزادی نے تمہیں شادی کے لیے پسند کیا ہے، لیکن تم مجھے مالی لحاظ سے غریب لیکن نیک اور بہت پرہیزگار بندے دکھائی دیتے ہو۔ بادشاہ نے شہزادی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی نہ کرنے کا کہا، مگر وہاں پر موجود وزراء اور سب لوگوں کے کہنے پر بادشاہ نے اپنی شہزادی کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ چنانچہ بادشاہ نے دونوں طرف سے شادی کا خرچہ اٹھایا۔ ناظرین گرامی، اس شہزادی کا نام حضرت سارہ علیہ السلام تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھیں۔ آپ علیہ السلام دونوں کی شادی کو چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس وقت قطبیوں کی حکومت تھی اور ان تمام بادشاہوں کو فرعون کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ہجرت کرنے سے پہلے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جانے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس وقت کا بادشاہ عمر ابن القیس عورتوں کا بے حد شوقین تھا۔ وہ عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ جب بھی کوئی اجنبی یا مسافر عورت اس کی سلطنت میں داخل ہوتی تو فرعون کے فوجی اس عورت کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے اور وہ اپنی خواہش پوری کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بی بی سارہ کو ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ چنانچہ جب آپ مصر کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں کے فوجیوں نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایسا کرنے سے روکا اور بدلے میں سونا چاندی دینے کی پیشکش کی۔ تمام فوجی تجسس کا شکار ہوئے، مگر وہ بضد رہے اور انہوں نے زبردستی صندوق کھولا، جس میں سے ایک بہت ہی حسین و جمیل اور پرکشش عورت برآمد ہوئی۔ ان کی آنکھیں چندیاں گئیں۔ فوجیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کو فرعون کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ دیکھتے ہی ہوس کا شکار ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی بیوی بادشاہ کو سونپ دے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ خود جو فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہے۔ آپ علیہ السلام کی فرعون کے فوجیوں کے سامنے ایک نہ چلی۔ زبردستی کرنے کی غرض سے فرعون نے حکم دیا کہ بی بی سارہ کو لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ میں پہنچا دیا جائے۔ فرعون ملعون نے اپنے حکم کی تعمیل کروائی۔ فرعون جب کمرے میں پہنچا تو آپ علیہ السلام وہاں اللہ کے حضور عبادت میں مصروف تھیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 2217 میں یہ واقعہ تفصیلاً موجود ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اے اللہ،
اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک بھی کافر کو مسلط نہ کرنا۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جائے تاکہ وہ اپنی عورت کو دیکھ سکیں۔ فرعون اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کے درمیان جو بھی بات چیت ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ فرعون مصر نے حضرت سارہ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر ہر بار ناکام ٹھہرا۔ جب فرعون نے ان کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی تو اللہ کے حکم سے زمین کھل گئی اور بادشاہ اپنی رانوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کو جادوگر عورت کہنے لگا۔ آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے بدقسمت بادشاہ، میں جادوگر نہیں ہوں بلکہ میرے خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں۔ یہ سب کچھ تیرے ساتھ اس رب اعلیٰ کی طرف سے ہے تاکہ تو اپنے ارادے سے ہٹ جائے۔ بی بی سارہ کی زبان سے یہ لفظ سن کر مصر کے بادشاہ نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین سے باہر نکال دیا مگر بادشاہ باز نہ آیا۔ دوبارہ اس کی نیت خراب ہو گئی۔ جب اس نے بی بی سارہ کو بدنظری سے دوبارہ دیکھا تو بادشاہ کی آنکھیں نابینا ہو گئیں اور بادشاہ دوبارہ حیرت میں پڑ گیا اور بی بی سارہ سے کہا کہ میں یہ بدکاری چھوڑ دوں گا، آپ میرے لیے اپنے رب سے دعا کریں۔ چنانچہ بی بی سارہ نے اس بدبخت کے لیے دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ جب بادشاہ ٹھیک ہو گیا تو تیسری بار اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے ارادے کا دوبارہ اظہار کیا تو اس کا جسم ایک جگہ رک گیا۔ اس پر بی بی سارہ نے کہا، اے بدبخت، تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتی بلکہ جو کچھ بھی کریں گے وہ میرے خاوند ہی کریں گے کیونکہ وہ سب بہتر جانتے ہیں۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے بلوایا۔ ملعون بادشاہ نے کہا کہ مجھے ٹھیک کرو، بے شک میں بہت برا انسان ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب میں نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے جو بڑی شان والا اور رحیم و کریم ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی بی بی سارہ کے سامنے پیش کر دی اور بادشاہ نے کہا، اے اللہ کے نیک بندی، میں تم کو بی بی ہاجرہ شکرانے کے طور پر بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ بی بی ہاجرہ کو ساتھ لے کر وہاں سے کنعان کی طرف تشریف لے گئے۔ بی بی سارہ نے یہ سارا واقعہ راستے میں اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیان کرنا چاہا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سارہ، تم بے فکر رہو، اللہ نے میری آنکھوں سے سب پردے ہٹا دیے تھے، میں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ روایات میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کی شادی کو جب 10 سال گزر گئے مگر ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تو بی بی سارہ نے بی بی ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا اور نکاح کے 1 سال بعد ہی بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 سال پہنچی اور بی بی سارہ کی عمر 90 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ان سے اولاد کا وعدہ کیا تھا 90 سال کی عمر میں حضرت سارہ کو بیٹے کی نعمت سے نوازا جن کا نام اسحاق علیہ السلام ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے سارہ کو اسحاق اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سارہ نے کہا، اے میرے خدا، میرے گھر بچہ ہوگا، میں اور میرا شوہر تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت، تم پر اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان 2 شادیوں کے علاوہ اور بھی شادیوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ تیسری بیوی کا نام کنتورہ تھا۔ ان کے بطن سے آپ علیہ السلام کو 6 لڑکوں کی ولادت کا شرف حاصل ہوا۔ چوتھی بیوی جن کا نام ہجورہ تھا، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 7 بیٹے نوازے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ واقعہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔